سورہ البقرہ آیت نمبر 170 اور 171، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء۔ صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، لہم ان کو کہا جاتا ہے، اتبعوا اتباع کرو، ما اس کی، انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جو ہم نے پایا، علیہ یعنی اس پر، اس کی پیروی کریں گے، آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کیا بھلا، کان آباؤہم کہ اگر ہوں ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا کہ نہ عقل سے کام لیتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر چلتے ہوں۔ یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں اس کی اتباع کریں، جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے قرآن پاک اور جس کی تعلیمات آپ کو اللہ کے نبی دے رہے ہیں اس کی اتباع کریں۔ تو وہ کہتے تھے، یعنی وہ کافر کیا کہتے تھے کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی بتوں کی پوجا کریں گے، یا جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ اولو کانا، یہ اولو جو ہے یہ ایک سوال کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر ان کے باپ دادا کو کسی بات کا علم نہیں تھا، ان کے پاس کسی چیز کا شعور نہیں تھا اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا یہ لوگ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آباء و اجداد کی پھر پیروی کریں گے؟ کیا یہ بھی ہدایت، جس طرح ان کے باپ دادا ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے تو یہ بھی اب ہدایت کے راستے پہ نہیں ہوں گے؟ حالانکہ ان کے پاس تو پیغمبر بھی آ چکے ہیں ہدایت دینے کے لیے، ہدایت سمجھانے کے لیے، قرآن بھی ان کے پاس آ چکا ہے، اب ان کو سمجھ آ چکی ہے، تو وہ تو ان کی جو آباء و اجداد تھے وہ بھی مخلوق تھی۔ گزشتہ پارے کے اندر یہ آیات گزری ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش و قدم پر چلیں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی مخلوق تھے،
جیسے ان سے غلطی ہو سکتی ہے ایسی غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس پیغمبر آ چکے ہیں اور آپ کے پاس شریعت آ چکی ہے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو پھر آپ اسی کی اتباع کریں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک سوال فرما رہے ہیں کہ کیا اگر ان کے آباء و اجداد کے پاس شعور نہیں ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے تو کیا یہ بھی اسی طریقے پر رہیں گے پھر؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور پھر اگلی آیت کے اندر ایسے لوگوں کی مثال ذکر کر رہے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ایسی ہے ان کافروں کی، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ، جیسے مثال ہوتی ہے، يَنْعِقُ، ایسے شخص کی کہ جو آواز دیتا ہے، بما، اس کو، لا يسمع، جو سنتا نہیں، الا، مگر، دعاء و نداء، پکارنا اور چلانا۔ جیسے یہ لا ین کمثل الذی ینعق، یہ ایک چرواہے کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ شور شرابہ کر کے اپنے جانوروں کو مخاطب تو کر لیتا ہے، لیکن ان جانوروں کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ شور شرابہ کس وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ ان کو بلا بھی رہا ہوتا ہے، شور شرابہ بھی کر رہا ہوتا ہے جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن جانوروں کو اس شور شرابے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی مثال اس کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جیسے ان کو بات بتائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، یہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے، کیونکہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح کرنا ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سمن بکمن، یہ بہرے ہیں، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بہروں کے ساتھ، گونگوں کے ساتھ اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ سمن، اس کا معنی الگ ہوگا، سمم کا الگ ہوگا، موم ہے، سمم ہے نا، سمم ہے، ہاں، سمم بہرے، بکمن گونگے اور عمیون اندھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کافروں کو تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے ایک بہرے کے سامنے جتنا مرضی بولا جائے اس کو سمجھ سنائی نہیں دیتا، ایسے ان کے سامنے جتنی مرضی ہدایت کی باتیں کی جائیں یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ بکمن گونگے، گونگے اس لیے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد کا نقش قدم بیٹھا ہوا ہے اور انہی کی حرکتیں ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ اپنی زبان سے حق بات نہیں کہہ سکتے ہیں، حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ عمیون اور اندھے ہیں، سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پھر اندھے ہیں۔ جو بندہ حقیقت سے اپنی آنکھ چھپا لیتا ہے، بند کر لیتا ہے حقیقت کے سامنے اپنی آنکھ، تو پھر اس کو مثال اندھے کی سی ہے۔ تو سب کچھ اللہ کی یہ نعمتیں اور نشانیاں نظر آنے کے باوجود بھی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھوں کے ساتھ بھی مشابہت دی ہے۔ فہم لا یعقلون، تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر عقل کہاں سے آئی؟ ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین آمین برحمتک یا